پھر ڈیل یا ڈھیل کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں. آج پاکستان مسلم لیگ نون سیکریٹریٹ نارتھ ویسٹ کے آفس میں راجہ سجاد لیگی رہنما کی صدارت میں ایک اجلاس ہوا، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے لیگی عہدیداران، سابقہ ایم پی اے سید طارق یعقوب رضوی پھالیا سے اور سابقہ امیدوار ایم پی اے سرائے عالمگیر راجہ اسلم، نسیم عباس ورک اور چودھری غلام رسول منڈی بہاؤالدین پھالیا کی اہم شخصیت خلیق الرحمان صاحب، حاجی نعمان راجہ طارق نے بھی شرکت کی. اس موقع پر سید طارق یعقوب رضوی نے میاں محمد نواز شریف کی ڈیل اور ڈھیل استعفوں کے بارے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، میاں صاحب نے کسی ڈیل یا ڈھیل کا حصہ بننا ہوتا تو ان کو یہاں سے انگلینڈ سے جانے کی واپس ضرورت ہی نہیں تھی، وہ یہاں پہ ہی بیٹھے ڈیل کر لیتے. اور اب تو میاں صاحب بڑے عزم صمیم کے ساتھ اپنی پابند سلاسل ہیں اور کورٹس کی رحم و کرم پہ ہیں، اور کورٹس جس قسم کے فیصلے کر رہی ہیں اس پہ بھی چلے ہمارے اعتراض یا میاں صاحب کا اعتراض جیسا بھی ہے، لیکن ہم ان کو بیئر کر رہے ہیں، فیس کر رہے ہیں. تو پھر ڈیل یا ڈھیل کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور میاں صاحب نے کیٹیگوریکلی جو بھی کوئی نان پولیٹیکل یا پولیٹیکل لوگ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے گئے ہیں، کیٹیگوریکلی انہوں نے جواب دے دیا ہے کہ قطعاً کسی قسم کی ڈیل اور کسی قسم کا کوئی مفاد لینے کو وہ تیار نہیں ہے. اور پاکستان کو جمہوری جو راستہ ہے اس پہ پاکستان کو ڈالنا اس وقت سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے. اور میاں صاحب کا یہ ایم ہے کہ پاکستان کو جو 72 سال میں اصل جمہوریت جو نئی پنپنے دی جا رہی، پاکستان کو اس اصل ٹریک پہ لانا ہے. یہ مختلف دیکھیں سوشل میڈیا اور باقی جو کنسرن لوگ ہیں ان سے یہ یقیناً اس خبر کی صداقت تو معلوم ہوئی ہے کہ میاں صاحب کی والدہ محترمہ جیل میں تشریف لے گئی تھیں، اور جو مقتدر حلقے وہ خواہ پولیٹیکل تھے یا نان پولیٹیکل کوئی ایسے لوگ تھے جو ان کو لے کے گئے ہیں، تو یقیناً وہ اگر انہوں نے میاں صاحب سے یہ بات کی ہے تو باہر جو بات آئی ہے ہمارے تک بطور کارکن وہ تو یہی ہے کہ میاں صاحب نے اپنی والدہ محترمہ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے آپ کی زندگی بھر کبھی آپ کی حکم عدولی نہیں کی، لیکن یہ جس مسئلے کے لیے آپ لوگ آپ کو لے کے آئے ہیں یہاں پہ، میں اس سلسلے میں قطعاً ملک پاکستان کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہیں کر سکتا، اور قوم کے ساتھ جو میں نے وعدے کیے ہیں اس کے میں میرا کوئی پائے ثبات میں میرے لغزش نہیں آئے گی. اور میں اپنی جو سیاسی جمہوری پاکستان کی عوام کی جو جنگ لڑ رہا ہوں اس پہ عزم صمیم کے ساتھ میں قائم ہوں، اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں ایک اردو کا مصرع ہے، جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں. یہ اب بوجھ اتر رہے ہیں، اور یہ سارے ہی نان پولیٹیکل لوگ ناعاقبت اندیش لوگ تھے جن کو ایڈوائزر لگایا گیا تھا، جن کی کوئی پولیٹیکل سٹینڈنگ نہیں تھی، کوئی پولیٹیکل ورتھ نہیں تھی، ان کا کوئی پولیٹیکل کیریئر نہیں تھا، اور یہ مختلف انداز میں مختلف محکموں کے ساتھ یہ ایڈوائزر بنے ہوئے تھے. اون محمد چودھری صاحب جو ہیں وہ ادھر چیئرمین پاکستان بیت المال بھی ہیں اور ادھر چیف منسٹر کے ایڈوائزر کے طور پہ بھی کام کر رہے تھے. تو شہباز گل صاحب نے جس طرح کی مختلف پارٹیز کی خواتین کے ساتھ بالخصوص جو باتیں انہوں نے کی ہیں، اور جو ان کا بڑے ہی گالی گلوچ والا وہ پیرائے ان کے نظر آئے ہیں مختلف ٹاک شوز میں، ایون اینکرز نے بھی ان کو ڈانٹا ہے کہ آپ یہ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ یہ کلچر پی ٹی آئی نے پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا ہے. ان کے تمام لوگ جو ہیں وہ گالی گلوچ اور اس قسم کے الزام تراشی، چور اس قسم کے ہی وہ باتیں کرتے ہیں، جبکہ کوئی سالڈ بات ان کے پاس نہیں ہوتی تو پھر وہ لڑائی جھگڑے پہ اتر آتے ہیں. تو یہ شہباز گل صاحب نے صبح استعفیٰ دیا ہے یا ان سے لیا گیا ہے. بہرحال انہوں نے صبح ایک فلوٹ کر دیا تھا اپنا ہینڈ ریٹن کہ جی میں نے استعفیٰ دے دیا ہے. اس کے بعد بزدار صاحب نے کہہ دیا جی کہ میں نے ان سے استعفیٰ لے لیا ہے. اور پھر اون چودھری صاحب کو وہ تو میری نظر سے خود بھی گزرا ہے کہ چیف منسٹر بزدار صاحب نے ان کو ڈی نوٹیفائی کیا ہے، ان کو بطور ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر انہوں نے ڈی نوٹیفائی کیا، نوٹیفیکیشن واپس لے کے کسی اور صاحب کو انہوں نے وہاں پہ ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر لگایا ہے. تو بہرحال یہ اب بوجھ اتر رہا ہے، اور یہ میرا تمام پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ کامیابی کی طرف، حقیقی جمہوریت کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور جو رستہ، جو چراغ لے کے میاں محمد نواز شریف وہ عزم لے کے یہاں سے برطانیہ سے پاکستان گئے تھے، بے شک وہ پابند سلاسل ہیں، لیکن اس چراغ کی لو جو ہے وہ ہمیں وہ رستہ دکھا رہی ہے، اور حقیقی جمہوریت کی طرف انشاءاللہ پورا پاکستان یہ اس طرف سفر کر رہا ہے. اور انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون وہ دن دور نہیں ہے
کہ جب پاکستان میں نئے الیکشنز ہوں گے اور پاکستان مسلم لیگ نون دوبارہ برسر اقتدار آئے گی انشاءاللہ.